بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رجب کے آمد کے موقع پر اللہ رب العزت سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں برکت دے رجب اور شعبان میں اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ بلا شبہ یہ دعا اس بات کی مکمل طور پر دلیل ہے کہ ان مہینوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے برکات نازل ہوتی ہیں، اور رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے یہ بتایا کہ رمضان کا اہتمام اور رمضان کتنا اہم ہے کہ 2 ماہ پہلے سے ہی اس کی تیاری شروع کر دی جائے۔ تو ہم بھی یہ دعا ہر لمحہ ہر لحظہ پڑھتے ہیں، اور ہمیں پڑھنی چاہیے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں برکت دے رجب اور شعبان میں اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ناظرین، دوسرا آج کا جو میری آپ سے گزارش اور عرض ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بردر اسلامی ملک ترکیہ اور شام میں زلزلہ جو ہے اس نے ایک قیامت برپا کی ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 23,000 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب زخمی ہیں یا اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ ملبہ ابھی تک ہٹایا جا رہا ہے، اور شام کی اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پر تو بہت ہی بری صورتحال ہے، کیونکہ کافی سارے مسائل آپ کے علم میں ہے کہ شام کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اپیل کی ہے دنیا سے کہ جو پابندیاں ہیں شام کے اوپر ان کو ہٹایا جائے تاکہ شام کی عوام کی مدد ہو سکے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس وقت تک ترکیہ اور شام کے حوالے سے مملکت سعودی عرب، کویت، قطر، پاکستان، متحدہ عرب امارات کی طرف سے جو اعلانات ہوئے ہیں وہ قابل قدر ہیں، اور اس پر تحسین بھی پورے عالم سے ہو رہی ہے، لیکن یہ بہت تھوڑا ہے جو ابھی تک ہوا ہے۔ بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو دیگر ممالک ہیں، 57 اسلامی ممالک ہیں، سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ترکی کے صدر جناب طیب اردگان نے یہ بات کہی ہے کہ آخری متاثر تک بھی وہ امدادی سلسلہ جو ہے وہ نہیں روکیں گے، آخری متاثر کو بھی اس کا گھر، اس کا جو رہن سہن ہے وہ واپس لوٹائیں گے۔ یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے جو ان مظلوموں کی اور ان مفلوق الحال لوگوں کی اس وقت مدد کے لیے نکلے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب روز اول سے اس حوالے سے بھرپور محنت کر رہے ہیں، اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری افواج جو ہیں وہ بھی اس وقت ترکیہ میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ آرمی چیف محترم جناب حافظ سید عاصم منیر صاحب کے حکم کے اوپر اس وقت ہماری جو ہے جو بری فوج ہے اس کے لوگ اور جو باقی ہمارے اس سے متصل ادارے ہیں وہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے ترکیہ پہنچے ہیں، اور شام میں بھی پاکستان کی طرف سے امداد بھیجی جا رہی ہے، اور کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس حوالے سے اپنے بھائیوں کی مدد کی جا سکے۔ کل جمعے میں پورے پاکستان میں، بلکہ اگر میں دیکھوں تو پوری دنیا کے اندر، لیکن پاکستان میں بالخصوص وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی اپیل پر یوم دعا بھی منایا گیا۔ عوام الناس سے اپیل بھی کی گئی کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آگے آئے۔ آپ کے علم میں ہے کہ خود پاکستان سیلاب کی صورتحال سے جس طرح دوچار ہوا، اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جس طرح ترکیہ ہماری مدد کے لیے آگے آیا اور ترکیہ نے ہماری مدد کی، وہ
नाकाबिल फरामोश है और हम इस पर तुर्किया की आवाम और उसकी हुकूमत के मशकूर भी हैं। जहां पर नादरीन हमें इमदादी कार्रवाइयों में, इमदादी मुआवनत में अपना भरपूर हिस्सा डालना चाहिए, वहां अपने अल्लाह से हमें दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मुश्किल हालात से हमारे बहन भाइयों को निकाले। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल मुस्लिमु कल जसदिल वाहिद, मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, जिस्म के किसी भी हिस्से में तकलीफ हो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। लिहाजा हमें अपना जो भी हमारी इस्तिताअत है उसके मुताबिक अपने बहन भाइयों की मदद भी करनी चाहिए, उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए और दवा भी करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इम्तिहान और आजमाइश से और इस मुश्किल मरहले से हमारे बहन भाइयों को भी निकाले, हमें भी निकाले। याद रखिए हमारे भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो सैलाब ज़दगान की अभी इमदाद की मुंतज़िर है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां अब भी पानी मौजूद है और हमारी हुकूमत जो है, हमारे इदारे कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मुआवनत और मदद की जाए। इसी तरह ये जो हमारे तुर्की और शाम में बहन भाई हैं इनकी मुआवनत और मदद होनी चाहिए और उसके लिए अपना भरपूर किरदार जो है सबको अदा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी करनी चाहिए और दवा की कोशिश भी करनी चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त अगर हम पूरी दुनिया में देखते हैं तो मजहबी डिप्लोमेसी, बैनल मज़ाहिब मुकालमा, बैनल मसालिक हमांगी, इस हवाले से बहुत मेहनत हो रही है और बड़ी मेहनत की जा रही है। इंडोनेशिया जो आबादी के एतबार से आलम इस्लाम का सबसे बड़ा मुल्क है, इंडोनेशिया में उलमा की जमात नहज़तुल उलमा ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उस कॉन्फ्रेंस में मुझे भी शिरकत का मौका मिला। हकीकत हाल ये है कि चंद चीज़ें जो मैंने वहाँ देखी, मेरा ख्याल था कि मैं आपसे अर्ज करूँ। मैंने वहाँ पर जिस तरह सफाई देखी, मैंने वहाँ पर जो खुश अखलाक़ी देखी, तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये भी तो हमारे ही लोग हैं, ये भी तो उसी दीन के मानने वाले हैं जिस दीन के हम मानने वाले हैं। जो सब्र, तहम्मुल, रवादारी, प्यार, इखलाक मैंने वहां देखा तो मुझे बार बार ये एहसास होता था कि आखिर इन्होंने भी वही कलमा पढ़ा है जो हमने पढ़ा है। फिर क्या वजह है कि ये तो बड़ी रवादारी से लोगों से पेश आते हैं, इखलाक से पेश आते हैं, मुरव्वत से पेश आते हैं, और हम छोटी छोटी बातों के ऊपर तल्ख हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबान जो है तक चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान तो वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा इंसान महफूज रहे। आज बिल्कुल सूरत हाल मुख्तलिफ हो चुकी है। बैनल मज़ाहिब रवादारी और बैनल मज़ाहिब मुकालमा ये वक्त की अहम जरूरत है। इस्लामोफोबिया आपके सामने सूरत हाल है, जो कुछ यूरोप में हो रहा है, अमेरिका और कनाडा और बरतानिया में हो रहा है, वो आपसे मख्फी नहीं है। कुरान करीम का जलाया जाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाना, मुसलमानों की मसाजिद के सामने गंदगी फेंक देना, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे सामने हो रही हैं। इन सारे हालात में हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को मानने वाले बन जाए, माने भी और अपनाए भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये झूठ ना बोलो, धोखा ना दो, गीबत ना करो। जिसके पड़ोसी जो है ये पेट भर के खा के सो गया और पड़ोसी भूखा रहा, क्या वो हम में से नहीं है? आज हमारे यहाँ मिलावट की जो सूरत हाल है आप और मुझे सबको पता है। हुक्मरान कोशिश करते हैं, लेकिन अगर अवाम साथ दे तो इस्लाह हो जाती है। आज पाकिस्तान को जरूरत है कि हम इसे अपना वतन समझते हुए अपना किरदार अदा करें और बेहतरी लाने की कोशिश करें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ये बात वाज़ेह है कि हम अपने वतन से भी, अपने दीन से भी, अपनी आने वाली नस्लों से भी मुखलिस नहीं है। आज जो हमारे हालात हैं ये तकाजा करते हैं कि हम रवादारी, तहम्मुल, बुर्दबारी, सब्र व तहम्मुल से काम लें।
اپنے اخلاق سے لوگوں کو، اپنی محبت سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیں. اور اگر خدا نخواستہ ہم یہ نہیں کرتے تو پھر جیسے میں نے عرض کیا نقصان ہی نقصان ہے. رمضان آنے والا ہے. میں پھر عرض کروں گا کہ آپ اپنے رشتہ داروں، اپنے ملازمین، اپنے اہل و عیال رمضان کی ابھی سے تیاری شروع کریں. ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا معاملہ کریں. اسلام نے ہمیں محبت سکھائی ہے، رواداری سکھائی ہے، اخوت سکھائی ہے. آج پاکستان کو ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے. بدقسمتی یہ ہے ہم اپنی چھوٹی چھوٹی اناؤں میں پھنسے ہوئے ہیں. پاکستان، اللہ نے ہمیں ہر طرح کا موسم دیا، ہم زرعی ملک ہیں. ہمارے پاس دنیا کا بہترین اگر ٹوریزم کی بات ہے تو سوئٹزرلینڈ سے اچھا ہمارا گلگت بلتستان اور یہ علاقے ہیں. لیکن ہماری توجہ نہیں. اگر توجہ ہے تو صرف اپنی ذاتوں تک ہے. اس سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. ایک قوم بن کے ہمیں پاکستان کو مضبوط بنانا ہوگا. ایک قوم بن کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اور اس طرف ہمیں توجہ کرنی ہوگی. اس طرف ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. افواہ سازی، بے بنیاد پراپوگنڈا، جھوٹ، اس سے باہر آنا ہوگا. ہمیں حقیقت کی دنیا میں آنا ہوگا. حقیقت کی دنیا کو دیکھنا ہوگا کہ حقیقت کی دنیا کیا ہے. ناظرین، ایک بہت ہی اہم پہلو ہے کہ آج جو ہمارے معاشی اس وقت حالات ہیں، اس میں شادی اور موت دونوں مشکل ہو گئے. مہنگائی ہے، لیکن اگر ہم ایک دوسرے سے تعاون کرنے والے بنے تو ہم اس صورتحال سے باہر نکل سکتے. کہیں پہ فوتگی ہو جاتی ہے تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اب تو جناب رشتہ دار آئیں گے، ان کے لیے کھانے کا بندوبست، پھر 1 دن، پھر 2 دن، پھر 3 دن. شریعت ہمیں یہ کہتی ہے، طریقہ جو شریعت اسلامیہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کھانا لے کر جائیں، وہاں جا کے نہ کھائیں. جہاں فوتگی ہو جائے وہاں کھانا لے کر جائیں، اس کے معاون بنیں، اس پہ بوجھ نہ بنیں، اس کے مددگار بنیں. آج جو حالات ہیں ان میں ہمیں ایک دوسرے کا معاون و مددگار بننا چاہیے. اسی طرح شادی کا معاملہ ہے. ایک تو جہیز ہے، ہماری لاکھوں بچیاں گھروں میں جہیز کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں. جو آدمی اپنے دل اور جگر کا ٹکڑا کاٹ کے دے دیتا ہے، اس سے پھر جہیز مانگنا، موٹر سائیکل دے دو، گاڑی دے دو، مکان دے دو، بینک بیلنس دے دو، یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اور پھر لمبی چوڑی بارات، اس کو ہمیں پھیلانا چاہیے کہ مسجد میں نکاح ہو مختصر اور بارات مختصر سی ہو. ولیمہ آپ کر لیں، اس میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے، اس میں بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، مقابلے بازی نہیں ہونی چاہیے کہ جی فلانے نے 10 کھانے بنائے تھے، میں نے 15 بنانے ہیں. فلانے نے فلانا کیٹرنگ والا لیا تھا، میں نے. وہی آپ غریبوں کی مدد کر دیں، غریبوں کے معاون بن جائیں. کسی اور بچی ایک کی شادی کر دے اتنے پیسوں سے، کسی بچے کی تعلیم. ناظرین، جہاں امراء کو اور متوسط طبقے کے لوگوں کو اور مخیر حضرات کو، غرباء، فقراء، ضعفاء کی مدد کرنی چاہیے، وہاں ان پر بھی لازم ہے
کہ وہ بھی اپنے آپ کو مستعد کرے، تیار کرے کہ ہم نے کام کرنا ہے۔ اچھا بھلا نوجوان ہوتا مانگ رہا ہوتا ہے، نہیں، میں پہلے اپنی خود محنت کروں، پھر اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے گا اگر کوئی کمی رہ جائے گی۔ لیکن اگر میں نے ارادہ یہ کر لیا کہ میں نے مانگ کے باقی ساری زندگی گزارنی ہے تو اس کا تو علاج کوئی نہیں ہے، یہ عیب ہے۔ ہمیں اس ساری صورتحال میں جو میں نے عرض کی ہے ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صدق کے دل سے محنت کریں تو اب ایک دوسرے کے معاون و مددگار بنے۔ جو مومن کی اللہ نے نشانیاں بتائی ہیں قرآن میں، کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جس طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ سے پیسے کم نہیں ہوتے، زیادہ ہوتے ہیں۔ جب آپ نے اللہ کے لیے 1 روپیہ دیا تو اس کے بدلے میں 10 تو ملنے ہیں، اور زیادہ تو وہ مالک ہے جتنے مرضی دے دے۔ لہذا ایک تو کوشش کریں اپنی استطاعت کے مطابق، میری اپیل ہے، گورنمنٹ پاکستان نے بینک اکاؤنٹ بھی کھولے ہیں، اخبارات میں ٹی وی پر آ بھی رہے ہیں کہ اپنے ترکیہ اور شام کے بھائیوں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی مدد کے لیے آگے آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے، محلے، اپنے دفتر، اپنے گھر میں جو کمزور لوگ ہیں مالی طور پر، اور اللہ نے آپ کو طاقتور بنایا ہے تو ان کی مدد کریں، ان کے معاون بنیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ کر دے۔ جو فتنے ابھر رہے ہیں، جو فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، اور یہ جو ہمارے ترکیہ اور شام کے بھائیوں کے اوپر ایک ابتلا، آزمائش ہے، ہمارے اوپر بھی سیلاب زدگان ہمارے، اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا کرے، اللہ غیب سے مدد کر دے تاکہ ہم اس صورتحال سے نکل جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔